تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا. ہمارے گھر میں کوئی نہیں بچا ہے دفنانے کے لیے. ان کو ہم لوگ اجتماعی قبریں کھودنے پر مجبور ہو گئے. ہم 6 بہنوں نے فیصلہ کیا ہمارا ایک ہی بھائی ہے، ایک ہی واحد بھائی تھا، واحد ہمارا واحد کفیل وہی تھا. ہم لوگ مجبور ہو گئے ان کو خود دفنانے کے لیے. ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا. This is the Republican Party that will put America first. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، آج کے پروگرام میں 2 اہم معاملات ہیں، ایک امریکہ کے حوالے سے اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے. پاکستان سے ہی آغاز کریں گے. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کوئٹہ کے قریب جو مچھ کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو بے دردی سے نشانہ بنایا گیا. دہشت گردوں کی جانب سے ہزارہ برادری کے افراد کو پہلے بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جو لواحقین تھے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا. انہوں نے اپنے لیے سیکیورٹی کا جو ایک مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک یہ مطالبہ بھی کیا کہ وزیر اعظم پاکستان ان کے پاس آئیں اور ان کو حفاظت کی یقین دہانی کروائیں. وزیر اعظم پاکستان اس واقعے کے تقریباً 6 روز بعد کوئٹہ پہنچے. اس تمام عرصے میں ملک کے دیگر علاقوں میں بھی احتجاج ہوتا رہا اور جس کی وجہ سے جو مقامی افراد تھے دوسرے شہروں میں موجود ان کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. اسی حوالے سے بات کریں گے اس واقعے کی بھی، اور ساتھ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان اتنی دیر سے کیوں گئے، چونکہ وہ وہاں پر دیر سے پہنچے. اس دوران مختلف طرح کی باتیں بھی گردش کرتی رہیں اور جو ان کا طرز عمل تھا اس پورے سانحے کے بعد اور اس کے دوران جب احتجاج ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں اسکائپ پر سید مصطفیٰ صاحب، جبکہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میر اکرام حسین صاحب. دونوں حضرات ہمارے پروگرام کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں، پینل کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سید مصطفیٰ صاحب، آپ سے ہی آغاز کروں گا. یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ہم لواحقین کے ساتھ ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک بھی ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ ہم نے اسے پہلے دیکھا تھا، سانحہ ساہیوال ہوا، اس کے علاوہ حال ہی میں اسلام آباد میں پولیس نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، اور اس طرح کے مختلف واقعات جہاں پر مختلف گروہوں کی جانب سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. کبھی بعض جگہوں پر دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ عوام کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ لواحقین کو اپنے دفن کر لیتے ہیں اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نئے سانحے کے منتظر رہتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ایسا نہ ہوتا؟ ہزارہ جو برادری ہے انہوں نے وزیر اعظم کو کیوں اس طرح سے تکلیف دی اور ان کو زحمت دینے پر اصرار کرتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد، سب سے پہلے تو میں بھی آپ کی جانب سے آپ نے جو اظہار افسوس کیا اس میں شریک ہونا چاہوں گا، اور بلا امتیاز، بلا مذہب، بغیر کسی مذہبی فرقہ وارانہ یا کسی بھی نسلی یا قومی اس سے بالا تر ہو کر یہ پاکستانی شہری تھے جن کو جو دہشت گردی کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے. تو میں ان کے اہل خانہ کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں ہم لوگ، اور ان کی مغفرت کے لیے بھی جو اللہ کے آگے جو ہے دعا گو ہے. آمین. اب آتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم جو ہے انہوں نے 6 دن کے بعد وہ اس پہ پہنچے. تو دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات تیسری دنیا کے ممالک میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں یہ واقعات روزمرہ کے معمول ہیں. بم دھماکے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا سانحہ CTD جو ہوا جیسے ساہیوال میں، اور بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا. اس کے علاوہ جو یہ اسلام آباد میں ہوا یہ معاملہ،
تو ہر موقع پہ وزیر اعظم جو ہے پاکستان وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے، اور یہ مطالبہ کہ ہر لاشوں کی تدفین نہیں ہوگی جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے، یہ میرے خیال میں یہ ایک نامناسب مطالبہ تھا، اور جس پہ حکومتوں کو بہرحال گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک، بدقسمتی سے ہمارے ملک کی تاریخ یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے واقعات کی حمایت کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے اپنے دور میں، جب اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور اسی قسم کی صورتحال تھی، اور راجہ پرویز اشرف اس وقت وزیر اعظم تھے، تو وہ پہنچے بھی تھے، اس حالت میں پہنچے تھے، تو اس وقت وہ بڑے زور و شور سے مطالبہ دہراتے تھے یہ بات کہ اگر یہ وزیر اعظم ہوتا اس کو پہنچنا چاہیے تھا اور متاثرین کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں کہ اگر اس وقت وہ ایک دانشمندی کا مظاہرہ کرتے، ایک مناسب رویے کا مظاہرہ کرتے، کہ جو کہ انہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کبھی بھی نہیں کیا، تو میرے خیال میں آج ان کو اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ہر سانے پہ، ہر اس طرح کے واقعے پہ آنا بہت ضروری ہے، یہ میرے خیال میں یہ ایک نامناسب مطالبہ تھا، اور میرے خیال میں کہ حکومت نے اگرچہ اس سے پہلے اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ اس کے برعکس کہتے تھے، لیکن اس کے آگے سٹینڈ لیا، تو میرے خیال میں انہوں نے درست کیا یہ سٹینڈ لے۔ جی اچھا، میر اکرام صاحب آپ کو بھی ویلکم، آپ کو بھی ساتھ شریک کریں گے۔ سید مصطفیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مطالبہ درست نہیں تھا، اور اگر وزیر اعظم صاحب، چونکہ یہ کہنا تو بلا شبہ ٹھیک ہے کہ ایسے واقعات پاکستان میں تو اب روز کا معمول ہیں، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن جو ہزارہ برادری ہے اس کے ساتھ تو اس طرح کے واقعات ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک طویل عرصہ ہے، خاص طور پہ جو حالیہ سالوں میں دیکھیں اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا جب اتنا دردناک سانحہ پیش آیا تو بجائے اس کے کہ لواحقین کی جانب سے یہ مطالبہ آتا، وزیر اعظم صاحب یا کوئی ایک ان کی کابینہ کے افراد میں سے اعلیٰ درجوں پر فائز جو افراد ہیں، اب وہ پہلے ہی روانہ ہو جاتے تاکہ بات اتنی پھیلتی نہ؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میر اکرام حسین صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فرمائیے۔ اچھا، جی بالکل، جس طرح مصطفیٰ صاحب نے اور آپ نے، ہم نے ایک دکھ کا اظہار کیا کہ یقیناً یہ ایک بڑا سانحہ ہے پاکستان میں، اور ہزارہ برادری ہو یا کوئی بھی ایک گھر، ایک شخص جن کے گھر میں کسی کا جانی نقصان ہوا ہے، ان کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سے سب سے پہلے تو افسوس ہے، اور ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان آفات سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ خاص طور پہ کہ یہ اتنی بات بڑھتی نہ اور ڈیمانڈ نہ آتی لواحقین کی جانب سے، اور یہ اس سے پہلے ہی کوئی حکومتی نمائندہ وہاں چلا جاتا، یہی آپ کا سوال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری ہو یا ایسی کئی ایک خاندان، اور پھر اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جن کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ماضی میں ہوئیں، اور اس کا تسلسل کچھ خاص موقعوں پر سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو، اگر ہم اس کو کوئی رنگ نہ دیں، ایک سیکیورٹی کی طرف سے کہہ لیں کہ اگر حفاظتی اقدامات ہوں اور کوئی کسی کو نقصان پہنچائے نہ، خاص طور پہ اس انداز میں اتنا بڑا جو پہلے بھی ہوتا رہا، اور یہ ہزارہ برادری کے لوگوں کے ساتھ اب تو ایسا لگتا ہے کہ 1-2 سال پہلے ہوا، پھر اس سال، اور اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کر وہاں پہ اپنی سیاست چمکائی۔ جو آپ نے کہا کہ دباؤ بڑھایا گیا حکومت پہ، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے احمد شاہین صاحب کہ کسی کے گھر آپ دکھ کرنے جا رہے ہیں، کسی کی مرگ پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ سیاست کرتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اس لاش پر بھی اپنی حمایت یا اپنی مخالفت کی کوئی نہ کوئی فائدہ تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے تمام کے تمام سیاستدان، چاہے وہ حکومتی ہوں چاہے وہ حکومت میں نہیں ہیں اس وقت، ان کے لیے بھی کہ کم از کم اگر کہیں معاملہ کسی کی فوتگی کا ہے، افسوس کا ہے، کوئی وہاں سیاسی جملے بازی نہ کریں۔ تو یہ جو دباؤ بڑھانا اپنے مخالفین پر، جو ذاتی مخالفت ہے، اس کے درمیان میں کسی کی پیاروں کی لاشوں کو لا کر اس پہ سیاست کرنا بہت غلط ہے۔
یہ تمام چاہے اس وقت حکومتی پارٹی ہو اور چاہے ان کی اپوزیشن ہو، یہ سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو پہلے حکومت میں تھے ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، گو کہ اس وقت نہیں ہے لیکن انہوں نے بدستور 30 سال حکومت کی، اس وقت کدھر تھے یہ؟ تو یہ جس طرح مریم نواز صاحبہ وہاں گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس طرح سے حکومت پہ تنقید کی، عمران خان پہ تنقید کی اور لوگوں پہ تنقید کی، یہ زیب نہیں دیتا ان کو. وہ اب ایک کمپین چلا رہی ہیں باقاعدہ، اس میں یہ چیز آپ نے جو لفظ کہا نا دباؤ بڑھایا، یہ ہمارے سیاستدانوں کو اس وقت زیب نہیں دیتا بنسبت اس کے کہ وہاں پہ جا کر کوئی ایسا انتظام، کوئی ایسی بات کرتے کہ جس سے ہزارہ برادری والے لوگ جو متاثرین ہیں وہ کچھ تھوڑا ان کو تسلی ہوتی، ان کے دکھوں کا مداوع کرتے. بالکل درست. امیر اکرام صاحب مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اچھا سید مصطفیٰ صاحب اس حوالے سے بتائیے گا، ٹھیک ہے یہ بات تو کلیئر ہو گئی اور اس حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر بھی دے دیا کہ بطور وزیر اعظم یقینی طور پہ ہر جگہ وہ نہیں جا سکتے، وزیر اعظم نے خود بھی اس حوالے سے کچھ کہا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بہرحال پھر ان کو جانا پڑا، بے شک وہ 6 دن بعد گئے یا جو لاشوں کی تدفین کے بعد، لیکن جیسے ہی تدفین ہوئی بالکل وہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے. تو یہ جو نہ جانے میں جو 5-6 دن کا عرصہ تھا، آپ کے خیال میں سیکیورٹی کی وجہ سے وہ وجہ کیا تھی؟ جب ایک جانب سے مطالبہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پورا ملک ایک طرح سے رنج و غم میں بھی ہے، اور پھر جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے خاص طور پہ کراچی میں اور دیگر جو بڑے شہر ہیں وہاں کے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تمام جو بڑی شاہراہیں تھیں ان کو بند کیا گیا تھا. تو ایسے میں کیا صرف سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نہیں جا پا رہے تھے؟ جی بظاہر تو یہی گمان ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات تھے، اور یہی وجہ شاید وزیر اعظم بند کمرے میں ملاقات کرنا چاہتے تھے اور اوپن گراؤنڈ میں جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے. حکمرانوں کو عموماً اپنی سیکیورٹی کے بڑے خدشات ہوتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں کافی جو ہے کنسرن بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ حکمران اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بریفنگ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیپینڈ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ بعد میں اگر کوئی انہونی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور اداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جیسے کہ بیہائنڈ دا سین باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کچھ توہمات کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کچھ مخصوص توہمات کا شکار ہے، اور اس کی مثال، اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم کو ثبوت بھی ملتے رہے ہیں کہ بڑے قریبی ساتھیوں کے جنازے میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی شاید اس کا بھی کوئی عمل دخل ہو، لیکن ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے، اور ہم کو یہی گمان کرنا پڑے گا اور اسی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سیکیورٹی خدشات تھے. دوسری کچھ انہوں نے حکومتی ریٹ کو بھی قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور اس روایت کو توڑنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی لاشوں کی بنیاد پر، میتوں کی بنیاد پر وزیر اعظم کو جب چاہے جس وقت چاہے بلایا جا سکے گا. کیونکہ اگر یہ روایت قائم ہو جاتی ہے جو کہ پہلے قائم کی راجہ پرویز اشرف نے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آئے گا، جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوگا، اس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وزیر اعظم خود تشریف لائیں اور خود اس جگہ آئیں. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہوتا. تو شاید اس روایت کو بھی توڑنا چاہتے ہوں. اس کے پیچھے توہمات جو ہیں وہ جیسے میں نے آپ سے کہا بیہائنڈ دا سین یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور اس کے ہم کو ثبوت بھی ملے ہیں. لیکن حتمی طور پہ جو ہم جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ جو ہمیں تسلیم کرنا پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات. سید مصطفیٰ صاحب، یہ اس لمحے پہ جب ابھی تدفین نہیں ہوئی، لاشیں باہر ہی ہیں، ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب نے جو اپنے رد عمل کا اظہار کرنا تھا کیا بھی، لیکن الفاظ کا چناؤ کچھ مختلف نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور پہ ان لواحقین کے لیے جو 6 راتوں سے وہاں پر موجود تھے. بلیک میلر کا لفظ یوز کرنا، بعد میں انہوں نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں جس میں وہ لاشوں کو دفن کرنے کے حوالے سے ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے تو معاملہ زیادہ متاثر ہو سکتا تھا. دیکھیں جہاں تک الفاظ کا چناؤ ہے وزیر اعظم کا، اس کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. ان کو ایک خاص قسم کا جسے کہتے ہیں
اس بات پہ غرور ہے کہ وہ پرچی کے بغیر تقریر کرتے ہیں، حالانکہ مہذب دنیا میں کوئی بھی حکمران جو ہے وہ ان کے تقریر نویس ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. لیکن چونکہ ان وزیر خان صاحب نے شروع سے اپنے بارے میں ایک تاثر کا اظہار کیا ہے، بے انتہا خود پسندی کا شکار ہے، اور اس بات پہ ان کو زوم ہے کہ وہ پرچی کے بغیر تقریر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ماضی میں بھی بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مذہبی معاملات میں انتہائی اہم مقدس شخصیات کے حوالے سے ان کی زبانیں پھسلتی رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بغیر کسی پرچی کے تقریر کرنے کو کوئی کوالیفیکیشن سمجھتے ہیں، کوئی اسکل سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ عموماً اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ بھی جو لفظ انہوں نے ادا کیا ہے اس مرتبہ بھی، اس سے جو دل آزاری ہوئی ہے، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، اور آپ آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جب تک وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ جس عہدے پر وہ قائم ہے وہ اس وقت اپوزیشن رہنما نہیں ہے، وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. ان کی ایک ایک بات، ان کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کو کسی پروفیشنل کی خدمات لینا چاہیے اس پہ. جب تک وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور اس خود پسندی کا شکار رہ سکیں گے کہ جو بھی میرے منہ سے نکلتا ہے وہ جسے کہتے ہیں تقدیر کا لکھا ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی پروفیشنل بات ہوتی ہے، اس وقت تک آپ کو اس طرح کے الفاظ سامنے آتے رہیں گے. جی، آپ دھیان نہیں چھڑا سکتے. جی اچھا، امیر اکرام صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا سیاستدانوں کے رویے کے حوالے سے، اور ہم یقینی طور پہ دیکھتے رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر گئی تو تھیں، اور آپ نے ذکر بھی کیا جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی، لیکن جب نون لیگ کے دور حکومت میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا دل خراش، تب ہم نے مریم صاحبہ کو ایکٹیو نہیں دیکھا. اور اب وہی عمران خان صاحب جو جب اپوزیشن میں تھے تو بالکل آگے بڑھ کر کسی کے کہے بغیر ایسے واقعات ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، لیکن اب اپنی حکومت میں وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. تو اس رویے کے حوالے سے کیا کہیں گے اس سانحے کے تناظر میں؟ بہت اچھی نشاندہی کی آپ نے. ہمارے سیاستدانوں کا سب سے بڑا جو منافقانہ رویہ ہے وہ یہی ہے. یہ انسان سے سیاستدان بنتے ہیں. وزیر اعظم یہ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. جب بہت اچھی بات کی ابھی مجتبیٰ صاحب نے کہ مطلب یہ سوچ سے بدلے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. ان کے رویوں میں تبدیلی آئے. اسی طرح ہمارے باقی سیاستدان، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ، اپنی جدوجہد جاری رکھیں. وہ اپنے والد صاحب کے لیے کریں یا پاکستان کے لیے کریں. جدوجہد فی الحال تو وہ اپنے والد محترم کے لیے کر رہے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے صرف ایک فرد واحد وہ ہے نواز شریف. ایسا ہے نہیں. پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جن کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. جب وہ مر جائیں گے پھر ہم ان کی قدر کرتے ہیں. یہ ہماری ایک بدنصیبی ہے. اس وقت جو ہمارے سیاستدان ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو پلیٹ میں رکھا ہوا پاکستان مل گیا ہے. ان کو بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں. ان کو سپورٹ، جب سب بھاگ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی حوالے سے سپورٹ ملے اور وہ حکومت میں آئے. تو مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ گئی وہاں پر، اور آپ نے کہا ماضی میں وہ کبھی ایکٹیو نظر نہیں آئی، اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے حوالے سے ہمارے کوئی بھی سیاستدان ایکٹیو نظر نہیں آتے. یہ کچھ ہماری ایک کوتاہیاں ہیں سیاستدانوں کی کہ خاص طور پہ جب کوئی بلوچستان میں معاملات ہوں تب وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی تھوڑا سا ہوم ورک کرنا چاہیے. بیٹھے، کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، کچھ تاریخ پڑھیں. ٹھیک ہے وہ ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو وزیر اعظم دیکھا، انہوں نے اپنے چچا کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھا، سارا کچھ دیکھا انہوں نے. اسی میں حمزہ پیدا ہوئے، اسی میں حمزہ جوان ہوئے. ان کا پورا خاندان سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا بھائی میرے. لیکن اس سے سیکھا کیا انہوں نے؟ آج آدھا خاندان باہر ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے. تو کچھ وہ تو بتا دے کس خدمت کا نتیجہ ہے ان کا. یہ وہاں پر آج بھی وہی لاشوں پر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. سیاستدان ٹو سیاستدان. کیا سیکھا انہوں نے؟ انہوں نے ملک کی خدمت نہیں کی. انہوں نے اسی ملک میں بجائے سیاستدان اپنی کارکردگی پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو، یہاں پر لندن میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب اس وقت بھی جھوٹ بول کر اپنے ہی ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا اتنا پیسہ لوٹ کے ہم اتنا بچ گئے ہیں.
یعنی ان سیاستدانوں کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو اچھے ہیں، جن میں اچھے لوگ بھی، سارے ایسے نہیں ہیں، جو اچھے تھے ان کو اب ان کا نام لے کے تو کہیں گے کہ ان کا تعلق ماضی میں فوج سے رہا، یہ تھا، لیکن ان پر یہ ابھی بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے. کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے، لیکن وہ دوسروں کی میر اکرام صاحب وہ دوسروں کی کرپشن ڈھونڈنے کے لیے اربوں کی فیس ادا کر دیں اور وہ جرمانے موجودہ حکومت کو بھرنے پڑے. بہرحال یہ بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. سید مجتبیٰ صاحب سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. مجتبیٰ صاحب، اس سارے تناظر میں میر اکرام صاحب نے ذکر کیا اور اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے زیادہ ذکر کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ مریم اور بلاول وہاں پہ اکٹھے موجود تھے اور انہوں نے اور حکومت سے پہلے، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب سے پہلے وہ وہاں پہ پہنچے اور یقینی طور پہ ایک قومی جماعت، جو دونوں کی قومی جماعتیں ہیں، اس کی حیثیت سے ان کو وہاں جانا بھی چاہیے تھا. وہاں پہ وہ دونوں اکٹھے گئے، وہاں لواحقین سے ملاقات بھی کی، ان کے گلے شکوے بھی سنے. اس طرز عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے حوالہ دیا تھا کہ مریم نواز جو ہے جب خود اپوزیشن میں، جب حکومت میں تھی اس وقت وہ کیوں نہیں آئے. دیکھیں، مریم نواز سیاست میں ایکٹیو جو ہے حکومت میں، مسلم لیگ نون کی حکومت جانے کے بعد ہوئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو مسلم لیگ کے ذمہ داران تھے، اس سے پہلے جب جو یہ سانحہ ہوا تھا، وہ اس وقت وہاں پہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی پہنچے تھے. وزیر اعظم نہیں پہنچے تھے. اگر وزیر اعظم حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن اپوزیشن رہنما جو ہے اس وقت وہاں پہ پہنچے تھے. مریم نواز اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ سیاستدانوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز جیسے کہ میر صاحب نے نشاندہی کی، دونوں طرف سے استعمال کی گئی ہے اور یہ روایت ترک ہونی چاہیے. اس طرح کے واقعات میں سیاست کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. اور پھر سارے واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے مختلف گروپوں کی جانب سے اور سیاسی مطالبات کیے گئے ہیں. اب دیکھیے، ایک مطالبہ موجود تھا کہ بلوچستان حکومت کو جو ہے معزول کیا جائے، ریزائن کیا جائے. ٹھیک ہے، حکومتوں کو ریزائن کرنا چاہیے ایسے واقعات میں. خود وزیر اعظم صاحب یہ کہتے تھے. لیکن پھر یہ مطالبہ بلوچستان حکومت کے خلاف کیوں ہے، وفاقی حکومت کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا داعش نے یہ واقعہ کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو یہ تو صوبائی معاملہ نہیں ہے نا. داعش تو ایک قومی مکمل خارجہ پالیسی کا حصہ ہے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے. تو اس میں تو حکومت، وفاقی حکومت کی بھی کمزوری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی اپوزیشن، چاہے وہ مریم اور بلاول ہو، چاہے وہ عمران خان ہو 2018 سے پہلے کے، کہ اپنے فوری سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے حکومت سے اس طرح کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے جو کہ جن سے ان کی جو ہے نیت کا جو بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس واقعے سے سبق لینا چاہیے. جس طرح کا ریئیکشن لوگوں میں آ رہا ہے اور لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے، اس سے اپوزیشن کو بھی یہ سبق لینا چاہیے اور حکومت میں موجود لوگوں کو بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ آئندہ ان غلطیوں کو اعادہ نہ کریں جب وہ اپوزیشن میں تھے، جو کرتے رہے ہیں اس سے پہلے. جی اچھا مجتبیٰ صاحب، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب حکومت چاہے وہ 5 سال مکمل کریں، ایک ضمنی سا سوال ہے چونکہ بالکل بریک کی جانب جانا ہے، 5 سال مکمل کریں یا اس سے پہلے رخصت ہونا پڑے، لیکن یہ جو پورا ایکسپیرینس رہا حکومت میں آنے کا، جس طرح سے بھی وہ آئے اور جو اس کے بعد الزام لگے، لیکن حکومت میں بیٹھ کر جس طرح انہوں نے پاکستان کے مسائل کا جائزہ لے لیا اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک واقعی ہاٹ سیٹ ہے، جلسوں میں تقریر کرنا کچھ اور بات ہے اور حکومت میں آنے کے بعد صحیح سچویشن کا پتہ چلتا ہے. تو آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ لرن کیا ہوگا؟ 10 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا. کرنا ہو جب ان کا آگے کا پلان ہو، آگے بھی انہوں نے کوئی کہتے ہیں مزید سیاست میں آنا ہے. وہ سیاستدان تھے ہی نہیں، وہ ایک کھلاڑی تھے اور ایک ان کے کچھ پرسنل جسے کہتے ہیں وہ تھے ایمبیشنز تھے جو انہوں نے حاصل کیے ہیں اور جو انہوں نے بڑی کامیابی سے حاصل کیے. اس کے لیے انہوں نے جی سید مجتبیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کا یہ پہلا حصہ تھا، ہم بالکل بریک کی جانب جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ کی صورتحال کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سگنیچر ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے گزشتہ ہفتے امریکہ کی جو صورتحال رہی. ایک ناقابل یقین کچھ واقعات تھے وہاں پر رونما ہوئے اور ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حامی ہیں انہوں نے امریکی دارالحکومت میں مظاہرہ کیا
اور اس مظاہرے کے دوران جو بہت بڑی تعداد میں مظاہرین ہیں وہ کانگریس کی بلڈنگ میں بھی داخل ہو گئے، وہاں پر انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، یہ مناظر پوری دنیا میں نشر کیے گئے اور اس کے اوپر کافی شدید رد عمل آیا دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے، اور یقینی طور پہ امریکہ کے لیے یہ ایک اچھا ثابت نہیں ہوا اور اس کا اچھا تاثر نہیں گیا۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میر اکرام حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہیں سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو پورا معاملہ تھا مظاہرین کا کسی حکومتی بلڈنگ میں داخل ہونا اور خاص طور پہ پھر پارلیمان کی بلڈنگ میں داخل ہو جانا اور پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کرتے رہنا، کیا کوئی معمول کا واقعہ تھا آپ کے خیال میں؟ اور پھر امریکہ کے دارالحکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کے خیال میں کیا سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہاں پر ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا یہ ایسا ہو جائے گا، یا کیا وجہ بنی؟ یہ سب سے پہلے تو اس کی امریکہ کی تاریخ میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس میں جس پہ نہ صرف پوری امریکن پارلیمنٹ کہہ لیجئے یا ان کے سیاسی جتنے بھی رہنما ہیں وہ سب شرمندہ ہیں، سب اس بات پہ انتہائی افسوس ہے ان کو کہ یہ یعنی ان کے لیے سیاسی کعبہ ہے اس وقت ان کا، اس کے اوپر حملہ کرنا، اور اس طرح سے ان کی امریکہ کی تو خیر پوری دنیا میں بے عزتی ہوئی ہے، اگر ہم صرف یہ کہیں کہ یہ ان کے حمایتی تھے ان کے ایک صدر کے، لیکن باقی دنیا کو اس سے کیا واسطہ؟ باقی دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں کیا یہ تماشا لگایا ہے۔ تو بہرحال ان کی اوور آل، اور دوسرے نمبر پہ جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا طاقتور ملک اور اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا اور اپنے آپ کو یہ کہنے والا کہ وہ جس ملک میں چاہے اور یہ سب کر دے اور ہنگامے کر دے اور جو چاہے وہ کروا دے، خود اس کے اپنے گھر میں کیا ہوا؟ تو یہ ایک بہت بڑی مثال بن گئی ہے تاریخ کی، اور ان کی جس کو کہتے ہیں کہ آپس کی جو ان کی عقل اور دانش ہے اس کا بھی دنیا نے دیکھ لیا کہ کس حد تک یہ لوگ سوچ سکتے ہیں اور کیا ان کا انداز ہے۔ تو اس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ملک کا صدر اور وہ اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس نے کال کی اور پھر اس نے اس انداز میں وہاں پر، اور یہ لوگ جو حملہ آور ہوئے ان میں بہت سارے سابق انہی کے فوج کے لوگ تھے، اور کچھ امریکہ میں نظام ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ فوج بھی لوگ بنا لیتے ہیں، پرائیویٹ، اور وہ کئی ایجنسیز ہوتی ہیں جن کو آپ ہائر کرتے ہیں اور وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ایسے 10-20 فٹ اونچی دیواریں عام بندہ نہیں بلانگ سکتا۔ تو بہت سارے ایسے عوامل اس پوری انویسٹیگیشن میں جو کہ ابھی جاری ہے، ہو رہی ہے اس وقت، امریکہ میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جو لوگ مارے گئے ان میں وہ سابق امریکن فوجی نکلے کچھ تو، اور جو کچھ گرفتار ہوئے ان میں بھی، اور جو خاص جس کو کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ جو بازی کے اس ایک فیصلے سے جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر میں یعنی اپنے جاتے وقت یہ حرکت کی ہے، اس سے اس کے ماضی کے تمام فیصلوں کی عکاسی ہوتی ہے، اس کے بیہیویئر کی، جو خود نئے آنے والے صدر اس کو مان رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ سوچئے کہ باقی دنیا میں جو انہوں نے کام کیا ہے ان کے صدر نے، تو وہ رویہ، اور اس وقت جو انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ خود کیا ہے وہ رویہ ود ان کنٹری، جو کچھ پچھلے دنوں ہوتا رہا ہے ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی فیصلے ہوئے پہلے دن سے، جس طرح سے اس نے فیصلے کیے، چاہے وہ امیگریشن کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسئلے ہوں، آتے ہی ساتھ اس نے جو فیصلے کیے مختلف ملکوں کے ساتھ، مختلف بڑے بڑے ایسے فیصلے جو کسی حد تک کیا آدھی دنیا سے زیادہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ اپنے ہی اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، تو یہ ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گھر کے بندے نے اپنی بے نقاب کیا ان کے اصل چہرے کو، اور یہی ان کا رویہ ہے اور یہی ان کا طریقہ ہے۔ تو میں تو یہی اس پہ رائے دے سکوں گا۔ جی تھینک یو ویری مچ میر اکرام صاحب۔ یقینی طور پہ اس واقعے کے حوالے سے مختلف جو پہلو ہیں ان کا جائزہ بھی لیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ سید مصطفیٰ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور خاص طور پہ اس کے بعد جو دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے، مختلف شخصیات کی جانب سے جو رد عمل آیا
اور وہ یقینی طور پہ چونکہ امریکہ کے کیپٹل میں اس طرح کا واقعہ ہوا اور خود امریکی عوام کے ہاتھوں ہوا یا عوام کے ایک سیگمنٹ کے ہاتھوں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اتنا شدید رد عمل کیوں دیکھنے میں آیا؟ اچھا، سب سے پہلے تو احمد میں آپ کی نشاندہی کر دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے بلیک لائف میٹرز کا جو ہے ان کی جانب سے بھی اسی قسم کا احتجاج کیا گیا اور وہ بھی کیپٹل ہل کی طرف ہی آئے. لیکن بہرکیف جو میر صاحب نے جو لفظ استعمال کیا بے نقاب ہوا، تو یہ بنیادی طور پہ اس مرتبہ جو دنیا بھر میں جو ری ایکشن دیکھنے آیا اور خاص طور پہ مغربی دنیا کی جانب سے میں بڑا شدید ری ایکشن دیکھنے میں آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ از خود حملہ ہے مغربی جمہوریت کی ان اقدار کے اوپر، اس چہرے کے اوپر جس کو میک اپ کی دبیز تہوں کے اندر ان لوگوں نے چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر اس کی جو بیماریاں، اس کی جو بدصورتیاں ہیں وہ چھپی ہوئی تھیں. اوپر میک اپ کی ایک خوبصورت دبیز تہ تھی، وہ اندر کی بدصورتی جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہے. اور خود پورا جو ان کا مغربی جمہوری نظام ہے جس پہ یورپ، صرف امریکہ ہی نہیں یورپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سارا کا سارا ہلتا ہوا نظر آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو آپ ریئیکٹ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پورا یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی جو ان کی جماعت ہے ان کی جانب سے بھی سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ جس نظام کے تحت وہ اتنے سالوں سے جس نظام پہ وہ فخر کرتے تھے اس نظام کی بدصورتی کھل کے سامنے آئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ری ایکشن بالکل قدرتی تھا اور وہی آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ صاحب کیا اثرات دیکھتے ہیں اس کے آپ کے خیال میں؟ بس یہ واقعہ اب جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ یقینی طور پہ انویسٹیگیشن بھی ہوگی، کچھ گرفتاریاں ہو چکی ہیں، میر صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ گرفتاریاں ہو جائیں گی اور پھر نئے صدر کے حلف اٹھانے کے بعد تمام معاملہ لپیٹ دیا جائے گا، یا آپ کے خیال میں کوئی دور رس نتائج بھی ہو سکتے ہیں خاص طور پہ جو سیاسی نظام ہے اس حوالے سے؟ تو اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں، اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا. جو چیز ڈیمیج تھا وہ ڈیمیج از ڈن. وہ چیزیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بدصورتی نمایاں ہو کے سامنے آ گئی ہے، اس معاشرے کی بدصورتی سامنے آ گئی ہے، وہ اب اس کے اوپر پردہ ڈالنا بہت مشکل ہوگا. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قومی یکجہتی تھی جس کی بنیاد پہ یہ تمام نہ صرف یورپی اقوام بلکہ امریکی قوم بھی دنیا پہ حکومت کر رہی تھی، وہ قومی یکجہتی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اس واقعے کے پیچھے آپ کو امریکی معاشرہ واضح طور پہ منقسم نظر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے حامی اور ان کے مخالفین. اور یہ چیز ایک ایسی تھی جو کہ امریکہ میں جس کا فقدان تھا. امریکہ نے دنیا پہ حکومت کی، وہ قومی یکجہتی کی بنیاد پہ حکومت کی، کوئی طاقتور فوج کی بنیاد پہ حکومت نہیں کی. آپ مجھ سے اکثر لوگ، جب میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کرتا ہوں، تو لوگ اس سے یہی کہتے ہیں کہ جناب ایک مضبوط فوج جو ہے وہ ملک کی حفاظت اور سالمیت کی ضامن ہوتی ہے. تو میں اکثر ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے 1971 کا واقعہ موجود ہے. یہ ایک مضبوط ترین فوج تھی، لیکن چونکہ قومی یکجہتی کا فقدان تھا اس لیے ملک دو ٹکڑے ہو گیا. یہی صورتحال اس مرتبہ ہم کو مغرب میں اور امریکہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ قومی یکجہتی کا بری طریقے سے فقدان نظر آ رہا ہے، اور ایک مضبوط ترین، طاقتور ترین ملک ہونے کے باوجود ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی معاشرہ جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے. اور جس قسم کی، اور پھر ایک اور بات میں آپ کی توجہ جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ امریکی اداروں میں جسے کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ریسزم کی واضح جو ہے وہ علامات نظر آئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلیک لائف میٹرز نے حملہ کیا تھا تو ان کو جو ہے ان کو روکا گیا تھا، لیکن یہاں پر آپ کو جو وہاں پہ جو گارڈز تھے، جو پولیس افسران تھے، وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہوئے دیکھے گئے. انہوں نے سیلفیاں اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ رکاوٹیں اور وہ جسے کہتے ہیں مشکلات درپیش نہیں تھیں جو کہ بلیک لائف میٹرز والوں کی تھی. تو یہ اس سے واضح طور پہ یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکی معاشرہ جو ہے وہ نسل پرستی کی بنیاد پر اور جسے کہتے ہیں کہ انتہاد جسے کہتے ہیں ایکسٹریمزم کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ آگے جا کے کئی سالوں تک آگے جا کے اس کے اثرات واضح طور پہ نمایاں ہو رہے ہیں. جی اچھا، امیر اکرام صاحب، سید مصطفیٰ صاحب نے جو اس حوالے سے نشاندہی بھی کی،
اس حوالے سے آپ بھی بتائیے گا کہ بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو پروٹیسٹرز ہیں کچھ مخصوص گروہوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے، یقینی طور پہ امریکی شہری ہی ہوتے، لیکن اگر ان کا رنگ کچھ اور ہوتا اور کسی اور گروہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے تو پولیس کا طرز عمل مختلف ہونا تھا. تو کتنا خطرناک رجحان ہے یہ کہ نسلی بنیادوں پر مختلف گروہوں کو مختلف طرح سے ٹریٹ کیا جائے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے اتنا بڑا سوال کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بہت سے گروہوں کو سنبھالنا، پھر ان کو استعمال کرنا، پھر اس گروہ کو جو شر پسند سوچ کا مالک ہو وہ ان کو حملہ آور کی شکل اختیار، یعنی ان کو حملہ آور بنا دے اور پھر وہ کسی عمارت پہ حملہ کر دیں یا کسی جگہ پر جا کر حملہ آور ہو جائیں. یہ ایک باقاعدہ ایک نظام کے تحت اور ایک ٹریننگ کے تحت ہوتا ہے. یا اشتعال پھیلا دینا، اشتعال پیدا کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے انسان اشتعال میں، اس میں جھوٹ بھی بہت شامل ہوتا ہے، اس میں مستقبل کا خطرہ دکھا کر یا ایسی بات کر کے کہ جس سے عوام میں اشتعال پیدا ہو. تو یہ ایک شخص یہ اشتعال دلا کر لوگوں کو اس طرح سے گروپس کو اور استعمال کر لیتا ہے. تو یہ پہلے نمبر پہ تو مجرم وہ شخص ٹھہرایا جانا چاہیے کہ جس نے اشتعال دلایا، جس نے ان کو استعمال کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے اس نے حملہ تیار کیا، اس نے ایک اشتعال پھیلایا، تو جس کو اب وہ پوری دنیا نے دیکھا اور اس کے بعد ان کے ملک پر. تو یہ جو گروپس ہیں یہ تو موجود ہیں، یہ امریکہ میں موجود ہیں، یہ سوچ موجود ہے. لیکن اگر ایک صدر جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے جس سے لوگوں میں اشتعال آئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کے لیے انتہائی آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی ہے کہ ایسا ہوا امریکہ میں. اب جہاں تک ان گروپس کا تعلق ہے، یہ گروپس تو رہیں گے اور یہ رہے ہیں، یہ کلچر کا حصہ ہے. چھوٹے گروپس کا ہونا یہ کلچر کا حصہ ہے. یہ گروپس رہتے ہیں چھوٹے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں گروپس ہوتے ہیں. پھر مگر ان کو اشتعال دینا، ان کو استعمال کرنا، یہ ایک سیاستدان کا کام ہے، جس خاص طور پہ وہ سیاستدان جو شر پسند ہو. اینڈ آف دا ڈے ایسا سیاستدان ناکام ہوتا ہے. یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں بہت بری طرح. کیونکہ اگر آپ یاد رکھیے اچھا کریں گے تو آپ کو اس کا بدل اچھا ملتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کی منافقت اور آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس میں آپ کو وقتی طور پہ تو کسی کو نقصان پہنچا دیا یا آپ نے کوئی سیاسی چال میں کامیاب ہو گئے، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ اسی گڑھے میں جا کر گرتے ہیں جو آپ نے خود اپنے لیے کھود لیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ آج اسی گڑھے میں گرا، اس نے اپنا سیاسی کیریئر تباہ کیا. پورا امریکن عوام جو ہے وہ اس پر شرمندہ ہوئی، اس کے اس ایکٹ پر. تو یہ اس کی ایک ناکام سیاسی چال تھی. جی سید مصطفیٰ صاحب، میر صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا کہ یہ بنیادی طور پہ تو یہ تمام جو واقعات ہوئے وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اشتعال دلانے پر اور حوصلہ افزائی کرنے پر ہی ہوئے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمام معاملے پہ ابتدا میں تو صدر ٹرمپ نظر نہیں آتے، لیکن حملے کے دوران پھر وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہی بر وقت جو فوجی دستے تھے وہ روانہ کیے. تو آپ یہ جو صدر ٹرمپ ابھی تک تو وہ صدر ہی ہیں، ان کے یہ جو طرز عمل ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ عموماً خود پسندی کا شکار شخص جو ہے، نرگسیت کا شکار شخص جو ہے، وہ عموماً اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں زیادہ جسے کہتے ہیں کہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. صدر ٹرمپ کا جو بنیادی طور پہ الیکشن ہارنے کے بعد سے ان کا شروع سے یہ خیال تھا، کیونکہ وہ انتہائی درجہ نرگسیت کا شکار تھے، انتہائی درجہ خود پسندی کا شکار تھے، تو ان کو یقین تھا کہ شاید امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں کوئی ایک نئی چیز لے کر آؤں گا اور الیکشن کے رزلٹ کو ٹاپل کر دوں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئیں. ظاہر ہے ہر کوئی ان کا ہمنوا نہیں تھا، خود ان کے قریبی ساتھی بھی ان کی اس پالیسی سے
جو کہ ان کے دور صدارت میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہیں، وہ اچانک جو ہے ان سے ان کو یہ توقع تھی کہ یہ اسی طرح میرا ساتھ دیں گے اور اسی طرح میرے ساتھ ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوا، معاملات ان کے توقعات کے خلاف ہوئے، تو ایسا شخص بڑی بری طریقے سے ٹوٹتا ہے. اور یہی چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کو اپنے ملک میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص زیادہ بری طریقے سے ٹوٹتا ہے بنسبت کسی ایسے شخص کے جس نے اپنے بارے میں بہت زیادہ توقعات نہیں تعمیر کر رکھی ہوں. تو وہی چیز صدر ٹرمپ کی طرف تو ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے اپنا ہی جسے کہتے ہیں تھوکا ہوا چاٹنا پڑ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جن چیزوں کے لیے انہوں نے خود لوگوں کو پرووک کیا ان کی پھر مذمت بھی کرنا پڑی. اس پہ پھر اس کے بعد ان کو امپیچمنٹ کا بھی خطرہ ہوا ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے ان کی جانب سے. ظاہر سی بات ہے ان کو مطالبہ کیا گیا ہوگا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، امپیچمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے خلاف کوئی شاید مجھے نہیں پتا کہ ان کا آئین کیا کہتا ہے، شاید کرمنل آفینسز بھی ان کے خلاف لگائے جائیں، چارجز لگائے جائیں، بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. مصطفیٰ صاحب یہ جو مواخذے کی بات ہو رہی ہے آپ نے ذکر بھی کیا، اور یا ان کو برطرف کرنے کی، اب ان کی جو دور صدارت ہے شاید 2 ہفتے سے بھی کم اس میں وقت رہ گیا ہے، غالباً 9 دن رہ گئے ہیں. تو کیا ابھی بھی اس طرح کا کوئی کچھ عملی اقدام کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جائے گا تو وہ کیا آئندہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کے ذہن میں اس طرح کے کچھ خیالات ہوں اس کو میسج دینے کے لیے ہوگا، یا صدر ٹرمپ کے ساتھ مخصوص ہوگا کہ ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے؟ دیکھیں پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے. امریکی آئین میں یا امریکی کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی قانون سازی کا ایک بڑا طویل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اکثر اسٹیٹس کے معاملات میں ماضی میں ایک دفعہ ایک کانسٹیٹیوشن ایک آئینی تبدیلی جو ہے وہ 6 دن کے اندر بھی کی گئی. جب ایریزونا کا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسٹیٹ کے ساتھ کوئی معاملہ تھا تو اس میں اگر کوئی فوری ضرورت پڑ جائے، کوئی قومی ضرورت پڑ جائے تو 5-6 دن کے اندر بھی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے. تو ایسا بالکل ممکن ہے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو اس 2 ہفتوں کی مدت میں یہ ساری کارروائی کرنے کا بنیادی مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والوں کو اس کا سدباب کیا جائے، اس کی بےخونی کی جائے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو سکے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے اور اس طرح کے واقعات اب شاید امریکہ میں آپ کو نظر آتے رہیں گے. جی امیر صاحب، ویسے تو جیسے ذکر کیا سید مصطفیٰ صاحب نے بھی کہ انہوں نے پہلے تو پرووک کیا اور اس کے بعد پھر ان کو معذرت بھی کرنا پڑی، اور اس کی جو مظاہرین تھے ان کے خلاف بھی بیان دینا پڑا. لیکن خدشات ابھی بھی کیا موجود ہیں، اس حوالے سے رہنمائی کیجئے گا کہ جب حلف اٹھائیں گے نئے صدر تو کیا اس مرحلے پر بھی ایسے احتجاج ہو سکتے ہیں؟ اور اگر صدر ٹرمپ اب خود کو اس تمام معاملے سے الگ بھی کر لیں، لیکن جو ذہنوں میں چیز ڈال چکے ہیں وہ مختلف گروہوں کے، مختلف طبقات کے، تو کیا وہ از خود بھی کوئی ایسا اقدام لے سکتے ہیں، ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ حلف کی تقریب کے موقع پر بھی وہ احتجاج کریں؟ بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ سوال بہت اچھے کرنے لگے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی تربیت ہے. بہت شکریہ. نپے تلے اور بڑے اچھے، یعنی میں خود اچھا لگتا ہے کہ اگر سوال اچھا ہو بہت اچھا لگتا ہے، تاکہ بندے کو سوچنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے سوال سے. دیکھیے یہ مستقبل میں کہنا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹرمپ کی سوچ ہے، ماضی کے جو صدور گزرے ہیں امریکہ کے، ان تمام کی نسبت، بلکہ ان کی جب کمپین سٹارٹ ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کے لیے جب الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے تھے، اس وقت سے ہی وہ ان کے جو خیالات، ان کے رویے اور وہ سب سامنے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال میں چھپا ہوا یہ جو خدشہ ہے کہ کہیں یہ پروٹیسٹ دوبارہ نہ ہو، دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے ریزلٹس، اور یہ اس کو ابھی تک متنازع قرار دے رہے ہیں اپنے آخری اسٹیٹمنٹ میں، جو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، یعنی پھر اس کو الیکشن کو تو بدستور نشانہ بنایا انہوں نے کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے. لیکن یہ خدشہ ہے کہ آئندہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شرارت کرے. لیکن ایک بات، امریکن سسٹم میں نا کافی ایسی چیزیں ہیں
کہ یہ بعد میں بہت طریقے سے ان کا سسٹم ہے کہ ان کو سسٹم سے کس طرح آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے اس چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے، جس کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے، کہ وہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسا قدم اٹھائیں، ایسی شرارت کر سکتے ہیں، ممکن ہے۔ جی میر صاحب، بالکل پروگرام کے آخری حصے میں ہے سید مجتبیٰ صاحب، اسی حوالے سے اس تمام واقعے کے حوالے سے لیکن کچھ مختلف آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا چونکہ امریکی دارالحکومت میں یہ واقعہ ہوا اور اس کا اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے، تمام لوگ اس کو اپنے حالات سے کمپیئر بھی کرتے ہیں۔ پاکستانی سوشل میڈیا کا اگر جائزہ لیں ان دنوں میں تو مسلسل مختلف جو اپوزیشن جماعت کے لوگ بھی اور حکومت سے تعلق رکھنے بھی، وہ دوسروں کے لیڈرز کو صدر ٹرمپ سے مماثلت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کا کردار وہی ہے پاکستان کے لیے جو صدر ٹرمپ نے امریکہ کے لیے کردار ادا کیا۔ تو آپ کی نظر میں کون پاکستانی لیڈرز میں جو صدر ٹرمپ کی اس شخصیت سے زیادہ اس کے قریب نظر آتا ہے؟ اچھا، اگر اس سوال کا آپ دو لفظوں میں جواب چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یا تو پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں یا پھر پی ایم ایل این کا ہوں، تو میں آپ کو اسٹریٹ اوے اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ بطور صحافی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنا پڑے گا ان معاملات کا۔ آپ کے پاس دو ماڈل موجود ہیں، 2013 کا اور 2018 کا۔ دونوں صورتوں میں دونوں مواقع پہ اپوزیشن نے جو ہارنے والی پارٹی تھی اس نے جیتنے والی پارٹی کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس کی چیزیں، دونوں تحریکوں کا آپ موازنہ کر لیں صدر ٹرمپ کی الیکشن ہارنے کے بعد کی تحریک سے، اور آپ کو کون سی چیز میں زیادہ مماثلت نظر آتی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ 2013 میں الیکشن ہارنے کے بعد کنٹینر والا معاملہ شروع ہوا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، جبکہ دوسری جانب یہاں پہ جو معاملہ ہوا ہے 2018 کے بعد جب مسلم لیگ نون ہاری ہے، جیسا بھی الیکشن تھا انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کیا اس کے بعد اس طرح کی کوئی صورتحال دیکھنے کو آئی؟ تو آپ ایک مماثلت کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ایک خود پسندی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، نرگسیت جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، کیا آپ کو میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری میں وہ نرگسیت نظر آ جاتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اسی نظام کے تحت حکومت چلا رہے ہیں۔ نیا نظام لانے کی بات کس نے کی؟ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے کی۔ یہی چیز نیا نظام امریکہ فرسٹ کا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ یہی چیز برطانیہ کے بورس جانسن نے کی، اور یہی چیز بھارت کے نریندر مودی نے کی۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ کالر ناراض بھی ہو گئے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کا مودی سے کیوں مماثلت کر رہے ہیں۔ یہ جو 2015 20 صدی کا 21ویں صدی کا جو دوسرا اشرہ تھا، اس میں جو لیڈرشپ آئی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ہی کریکٹرسٹک ہے۔ چاروں رہنما جو ہے نریندر مودی، بورس جانسن، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے جو اطوار ہیں، ان کی عادات ہیں، ان کی جو سیاسی تحریک ہے، ان کی جو پولیٹیکل کمپینز ہیں، ان کا آپ موازنہ کریں تو ان میں بڑی مماثلت نظر آئے گی آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف اچھے ہیں یا آصف علی زرداری اچھے ہیں، انہوں نے ملک کو بہت بری طریقے سے لوٹا ہے، لیکن آپ کو وہ کریکٹرسٹکس نظر نہیں آئیں گی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ کو ان سب میں ایک مجتبیٰ صاحب مختلف اسکرپٹ رائٹرز کے ذہن بھی آپس میں مل جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی۔ میر اکرام حسین صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ڈفرینٹ حوالوں سے آپ نے آگاہی دی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی، پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔